اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا آگے بڑھ کر کے کچھ لوگ ہیں، ایک نہر ہے، اس میں ڈوب رہے ہیں اور اوپر سے انہیں پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ ہیں ساری ممانعتوں کے باوجود بھی، ہر قسم کی ممانعت کے باوجود بھی یہ سود سے نہیں بچتے، سود سے نہیں بچتے۔ آج اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہ سود اتنا پھیلے گا کہ ایک ہر گھر پہنچ جائے گا، گھر داخل ہو جائے گا۔ آج وہ زمانہ آ گیا ہے، آج تو ہماری گویا کی نفسیات بن گئی ہے کہ مولوی صاحب سود کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہوتا، سود کے بغیر تو کاروبار ہی نہیں ہے، سود کے بغیر تو زندگی ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز، جتنا آپ سود آپ کے معاشرے میں پھیل جائے، مگر اس بات کو یاد رکھیے کہ یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے، اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اس سود کی معیشت کے ساتھ اللہ کی برکت نہیں ٹھہر سکتی، اللہ کی رحمت نہیں، وہ نشان ہے۔ اللہ کریم ہے مگر اللہ حاکمین بھی ہے۔ جب اسے فیصلہ کر دیا ہے اس اللہ نے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، اور قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرما دیا ہے کہ یہ مجھ سے جنگ ہے، یہ اتنی میری ناپسندیدہ چیز ہے۔ اگر آپ کی زندگی بغیر سود کے نہیں چل سکتی تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اللہ کی رحمت اور برکت کے بغیر چل سکتی ہے؟ کیا کریں گے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ کیسے گزارا ہوگا اللہ کی برکت کے بغیر؟ ایک لمحے انسان کا اللہ کی رحمت کے بنا گزارنا مشکل ہے۔ برکت نہ ہو، رحمت نہ ہو تو ہمارا یہ زندگی کا ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جائے۔ تو فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ نے حاصل کرنا ہے اور کیا آپ نے چھوڑنا ہے۔ شیطان کے دھوکوں میں مت پڑیے۔ کاروبار ہو سکتا ہے، ہاں اربوں کا نہیں ہو سکتا ہوگا مگر لاکھوں کا ضرور ہو سکتا ہے۔ بلا سود اتنا کاروبار ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا گزارا کر سکیں، اس زندگی کا وقت گزار سکیں۔ ہاں اگر آپ نے اربوں کا کرنا ہے اور آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے اللہ کی نعوذ باللہ من ذالک ناپسندیدگی کے باوجود اربوں ہی کا کاروبار اور سود میں ہی رہتے ہوئے کرنا ہے، تو یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے ہیں کہ معراج کے دن میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نہر میں ہیں اور انہیں پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں رہ کر کے سود سے اپنی وابستگی کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔